رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. از حدیث رسول جب تک ان میں سے 12ویں ہستی کا وجود ہے، ہمارا وجود ہے. جب وہ 12ویں ہستی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو ہمارا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. گویا کہ ہمارے جسموں میں جو جان باقی ہے وہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. ہم جو سانس لے رہے ہیں صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. ہم جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اللہ کی آخری حجت کا صدقہ ہے.
عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومنین، قرآن کریم اللہ کی مقدس ترین کتاب جس میں ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، اسی کتاب خدا ذات پروردگار ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے؟ کیونکہ خدا نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، کس کے حوالے کیا گیا؟ بندگان خدا کے حوالے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے تحریف کی، کسی نے تبدیلی کی، کسی نے اس پر ظلم کیا، اس کے اصل متن کو تبدیل کر دیا۔ گویا کہ آسمانی کتابیں جو ذات پروردگار نے نازل کی، ماں سوائے قرآن مجید کے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ تبدیلی کا واقع ہونا کیا ظلم نہیں تھا؟ یقیناً کتاب خدا، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر صحیفے ماں سوائے قرآن مجید کے، ان کتابوں میں بھی تحریف اور تبدیلی کرنا ظلم عظیم تھا۔ کتاب خدا ہے، کتاب اللہ ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کی کتاب میں، خدا کے کلام میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرے۔ حتیٰ کہ رسول اور ائمہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کتاب خدا میں تبدیلی پیدا کریں۔ عزیزان محترم، تو لوگوں کو، انسانوں کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اندر تحریف کر دیں؟ لیکن لوگوں نے کی۔ سابقہ امتوں میں مثالیں موجود ہیں، ثابت شدہ ہے، تبدیلیاں کریں۔ قرآن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے جب تبدیلیاں رونما ہوئیں، احکامات تبدیل کیے گئے، اپنی مرضی کے احکامات اس میں شامل کر دیے گئے، گویا کہ ظلم کیا گیا، امانت میں خیانت کی گئی۔ امانت تھی نا پروردگار کی، کیا ہوا؟ امانت میں خیانت کی گئی۔ مثلا میں جوانوں کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ اگر مثلا میں کسی ایک شخص ہے جس کا نام مثلا زید ہے، میں زید کو ایک کتاب دوں اور کہوں کہ یہ کتاب تم لے جاؤ، کل اسی طرح میرے حوالے کرنا۔ اگر وہ اسی طرح میرے حوالے کرے تو میں کیا کہوں گا کہ تم نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو میں کیا کہوں گا کہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے امانت میں خیانت کی ہے، گویا کہ تم مجرم قرار پائے اور تم نے ظلم کیا۔ ایسا نہیں محترم، اسی طرح سابقہ امتوں نے جو تحریفیں کی، جو تبدیلیاں کی اپنے زمانے کی کتابوں میں، وہ ظلم عظیم تھا۔ پروردگار نے دیکھا کہ میں نے ان کو کتابیں ان کے حوالے کی، صحیفے ان کے حوالے کیے، انہوں نے کیا کیا؟ اس پر ظلم کیا۔ لہذا قرآن میں پروردگار کو یہ کہنا پڑا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تمہارے حوالے دے کر کے سب کچھ دیکھ لیا، تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ لہذا اب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن ثابت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے ذمہ لی کیونکہ ظلم کا نشانہ بنتے رہے، اسی طرح اللہ نے اپنی حجتوں کو لوگوں کے حوالے کیا، اپنی حجتوں کو بشمول انبیاء ائمہ علیہ السلام کس کے حوالے کیا؟ لوگوں کو حوالے کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کیا کیا؟ قتل کیا۔ کیا کیا؟ جھٹلایا۔ کیا کیا؟ تہمتیں لگائیں۔ کیا کیا؟ ظلم عظیم، ان کو ان کے حق سے محروم کیا۔ 11 ائمہ
اگر معصومین کی بات کی جائے تو 13 معصومین علیہ السلام کے ساتھ زمانے نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا گیا، ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، تو پروردگار نے کہا بس یہ جو تم نے امانت میں خیانت کی ہے، یعنی 13 معصومین یا 11 ائمہ یہ جو میں نے تمہارے حوالے کیے، تم نے کیا کہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جائے کہ حفاظت کرنی تھی، اطاعت کرنی تھی، تم نے کیا کہ ان پر ظلم کیا، لہٰذا اب اس کی حفاظت کے ذمہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اور 12ویں حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پہلے پردہ غیبت میں، یعنی غیبت کبریٰ میں سے پہلے غیبت صغریٰ کا مرحلہ، اور اس سے پہلے بھی جب امام غیبت صغریٰ میں نہیں گئے تھے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے، ماں سوائے چند ایک اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اللہم صل علی حضرت محترم، تو پروردگار نے کیا کیا؟ نظام بنایا۔ قرآن کا محافظ اللہ، وارث قرآن کا محافظ اللہ۔ اب لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ ہمیں ایک منجی عالم بشریت کی احتیاج ہے، ہم محتاج ہیں ایک ایسے شخص کی طرف جو نجات دے اس پرآشوب زمانے میں، ظلم زدہ ستم زدہ معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے ایک شخص کی۔ کیا نہیں ہے؟ کس زمانے میں نہیں رہی؟ ہر زمانے میں رہی ہے، آج بالخصوص زیادہ ہے، آج کا دور زیادہ ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، جبکہ حجت خدا پردے میں ہوگی اور وہ ہماری ولایت پر ثابت قدم ہوں گے۔ سلام۔ اللہ کے رسول سے لے کر 11ویں امام تک تمام معصومین نے، حتیٰ کہ سیدہ کونین نے بھی امام زمانہ کو یاد کیا ہے، اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ہم آخری زمانے کے امام کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما، لیکن کیسے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، جو سرنامہ کلام میں شروع میں تلاوت کی آیت قرآنی کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرت محترم، قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کو جو واجب قرار دیتے ہیں علماء، وہ اسی آیت مودت سے قرار دیتے ہیں۔ اسی آیت، تمام علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، علماء تشیع کی نہیں، فقط تمام علماء کسی بھی مکتب فکر سے تعلق، اسی آیت مودت سے ائمہ علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کے واجب ہونے پر دلیل رکھتے ہیں۔ قرآن کیا رہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بارہا اس پہ گفتگو رہی، لہذا میں اس کے ذیل میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارہ دے کر اپنے موضوع کی طرف، اصلی موضوع کی طرف آؤں گا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے آل سے محبت اور مودت رکھو۔ محبت اور مودت کے معیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ محبت کے جو مجازی محبت ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، دنیاوی محبت، اس کے بھی تقاضے ہیں عزیزان۔ وہ محبت کہ جو دنیاوی ہے، مجازی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس کے تقاضے ہیں، تو وہ محبت جو باقی رہنے والی ہے، تو کیا اس کے تقاضے نہیں ہوں گے؟ تقاضا محبت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ تقاضۂ محبت ہے. کیا کرو؟ اتباع کرو بھائی. صرف دعوی محبت کافی نہیں ہے، اتباع کیجئے. اتباع کیسے کرنی ہے؟ اتباع آسان الفاظ میں، ان کے قدم پر قدم رکھیے، ان کے حکم پر عمل کیجئے، جیسا آئمہ علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے. عزیزان محترم، دنیا و آخرت کی نجات اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں ہے. اگر انسان دنیا و آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرے. عزیزان محترم، ایسا کوئی فعل انجام نہ دیں کہ جو امام کی ناراضگی کا سبب بنے. آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ پروردگار نے اپنی اس آخری حجت کو کیوں پردے غیب میں رکھا؟ اس لیے کیونکہ اگر امام ہوتے تو لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے، ان کو قتل کر دیتے. ایسا ہی ہوتا جیسا کہ سابقہ امتوں نے کیا، یا سابقہ ادوار میں ایسا ہوتا رہا. مثالیں موجود ہیں، 11 ائمہ علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہیں. تو لہٰذا پروردگار نے اپنی اس حجت کو محفوظ کر لیا. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے دور سے کیا ہوا؟ امام نے اپنے چاہنے والوں کو خطوط کے ذریعے سے مسائل سے آگاہ کیا. خطوط کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے کھل کر جس اعتبار سے کام کرنا چاہیے تھا، جبکہ دیگر ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ موقع ملا. موقع اس اعتبار سے ملا کیونکہ بنی امیہ بنی عباس آپس میں ایک دوسرے سے اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھی. تو امام نے اس موقع کو غنیمت جانا، یعنی ہر دور کو تطبیق کرنا چاہیے ائمہ علیہ السلام کے ادوار پر، ہر دور کو. مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی معاملات گرم ہیں، تو آپ کو کام کرنا چاہیے عزیزان. کیا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ کیا صرف بیٹھ کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ لینا یا عید کے دن فطرہ نکال دینا، جبکہ فطرہ آپ کے ذمہ نہیں ہے امام کا؟ صدقے کا حکم ہے، فطرے کا نہیں. اب عید گزری ہے نا، بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا مطلب ہم نے تو نا امام زمانہ کا بھی فطرہ نکالا ہے. یہ کیا ہے؟ محبت، اظہار محبت ہے. لیکن پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ فطرہ کس کا نکالتا ہے اور کون نکالتا ہے؟ فطرہ نکالا جاتا ہے جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، ہیڈ آف فیملی، وہ نکالتا ہے. کس کا؟ اپنے ان افراد کا جو اس کی کفالت میں ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا امام زمانہ ہماری کفالت میں نہیں ہے نا؟ تو پھر آپ امام زمانہ کا فطرہ کیسے نکال رہے ہیں؟ ابھی کے دن ہے نا، ابھی گزرے. افسوس کہ کچھ لوگ ایسی بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک جیب میں لیے گھوم رہے ہیں فطرہ، کہ کوئی مل جائے گا تو دے دیں گے. جس کو غریب اور مستحق نظر نہیں آتا، نہیں مل رہا، اس کو زمانے کا امام کیا ملے گا؟ ہاں، جس کو ایسا نہیں محترم فطرہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں امام زمانہ کا فطرہ. ایسا نہیں محترم، کہتے ہیں کہ یہی مسائل ہیں کہ فطرے کے مسئلے کو جاننا چاہیے. ہیڈ آف فیملی نکالتا ہے وہ بھی وہ کہ
جس کی کفالت میں ہو، ورنہ کوئی نہیں ہے تو انسان اپنا نکالتا ہے۔ تو کیا امام زمانہ کا فطرہ نکالیں گے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا امام زمانہ کا صدقہ نکالیں گے۔ البتہ صدقات کی کچھ فارمز ہیں، کچھ صورتیں ہیں۔ اب جب یہ بات آ ہی گئی ہے تو بات مکمل کر دوں تاکہ سننے والوں تک بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ چند طرح کے صدقات ہوتے ہیں، کچھ مستحب صدقات ہوتے ہیں، کچھ واجب صدقات ہوتے ہیں۔ مستحب صدقہ کیا کہ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی مائیں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتی ہیں، اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں ان کے بچوں کی مائیں جو ہے وہ صدقہ نکالتی ہیں۔ یہ ہے مستحب صدقہ۔ عقیقہ مستحب صدقہ ہے، چاہے غیر شیعہ ہو کا ہو۔ مثلا اگر غیر شیعہ کوئی بھی مسلمان عقیقہ کرے تو لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کہاں ہاں جا سکتے ہیں۔ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ کہاں ہم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مستحب صدقہ ہے۔ وہ جو مسئلہ شرعی ہے کہ صدقہ سید اور غیر سید کا معاملہ، کہ غیر سید کا صدقہ سید استعمال نہیں کر سکتا، وہ واجب صدقات ہیں۔ جو روایت ہم سفر کا سنتے ہیں سفر نامے میں کہ امام حسین کی 4 سالہ بیٹی کے ہاتھ میں جب کھجور دی گئی صدقے کی تو بی بی نے گریہ کیا اور واپس لوٹا دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، چونکہ وہ صدقہ زکوٰۃ کا صدقہ تھا اور زکوٰۃ واجب صدقات میں، لہذا وہ پلٹا دیا، کہا نہیں ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو چند صدقات ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ واجبات۔ مثلا مستحب کیا؟ یہی عقیقہ ہے، مثلا ایک صدقہ ہے۔ ماں آپ گھر سے نکلتے ہیں روزی رزق کے لیے جو پیسے نکالتے ہیں مستحب صدقہ ہے۔ امام زمانہ کے لیے جو آپ صدقہ نکال رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے، دراز عمر کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب صدقہ ہے۔ پھر واجب صدقات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں واجب صدقات مثلا زکوٰۃ، یہ واجب صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے، اور زکوٰۃ کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ جب نصاب تک چیز پہنچتی ہے تو اس کے بعد جو ہے مخصوص نصاب کے ساتھ جو ہے پھر وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، جو واجب صدقہ۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال فطرہ۔ فطرہ کیا ہے؟ واجب ہے نکالنا، ہاں، ہر اس شخص پر جو کہ غریب اور فقیر نہ ہو، فقیر نہ ہو۔ تو اب یہ جو فطرہ واجب صدقہ ہے، چونکہ واجب ہے تو یہ غیر سید کا سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فطرہ چونکہ واجب ہے اور یہ ہیڈ آف فیملی نکالتا ہے، سرپرست نکالتا ہے کہ جس کی کفالت میں کچھ لوگ ہوں، کچھ افراد ہوں، اگر کوئی نہیں تو اپنا نکالے گا، تو یہ ان افراد کا جو اس کی کفالت میں ہوں، تو لہٰذا امام کا فطرہ نہیں نکالنا، فطرہ واجب صدقات میں سے ہے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ وہ صدقہ جو انسان اپنے اوپر نذر، قسم یا منت سے واجب کر لے۔ مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو مثلا میں 10,000 روپے بطور صدقہ نکالوں گا۔ میرا یہ کام ہو جائے بطور صدقہ میں ایک آٹے کا بورا یا 10 کلو آٹا جو ہے کسی غریب مستحق کو دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ واجب نہیں تھا، واجب کر لیا اپنے اوپر۔ تو اب یہ جو صدقہ آپ نکال رہے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ یہ واجب صدقہ۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے کچھ صورتیں ہیں واجب صدقے کی اور کچھ صورت ہیں مستحب صدقات کی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو غیبت کبریٰ کا یہ زمانہ ہے، اس میں امام کے جو محب ہیں، مطیع ہیں، ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ صدقہ نکالیں، مستحب صدقہ روز امام کی سلامتی کے لیے۔ تو چھٹے امام کے زمانے سے میں عرض کر رہا تھا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور امام نے کوئی ممکن ہے کہ یہ سوال کرے کہ مولانا صاحب سب سے زیادہ تو فقہ جو ہے فقہ اہل بیت جو کو فقہ جعفریہ کے حساب سے متعارف کرائی گئی وہ تو چھٹے امام کے دور سے کرائی گئی۔ جی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تاریخ
اس بات کی گواہ ہے کہ امام کی زندگی تقیہ پر محیط ہے. امام کی زندگی، امام نے خود بھی تقیہ کیا، اپنے کہتے 4000 سے زائد امام کے شاگرد اور راوی ہیں جو ایک وقت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. کیونکہ جمعے کو شہادت بھی ہے امام کی، تو ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. 25 شوال، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 تاریخیں، ایک 15 شوال، ایک 25 شوال. 4000 سے زائد راوی اور شاگرد، جس میں علماء اہل سنت، بزرگ ترین علماء اور ان کے ائمہ خود امام کے شاگردوں میں سے. ایسا نہیں محترم، عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام نے کس قدر مشکلات اٹھائیں کہ یہاں تک کہ امام کا گھر تک جلا دیا گیا. امام کو تقیہ اختیار کرنا پڑا. یہاں بات یہ عرض کرتا جاؤں کہ ہم جناب بہلول کے تذکرے اور واقعے، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. کیسے پہنچے تھے وہ اس منزل تک کہ ایک دانا اپنے آپ کو دیوانہ کر بیٹھا. کچھ امام کے شاگرد اور اصحاب ان کے نزدیک آئے اور کہتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والوں پر اذیتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. مولا نے دیکھیں کیا دور تھا تقیہ کا. امام چاہتے کچھ بھی بول دیتے ان کو، ایک لمبی تقریر کر دیتے مثلا. نہیں، امام نے کیا کیا؟ امام نے کچھ کاغذ اٹھائے اور ان پر لکھا جیم، اور وہ ان سب کے حوالے کر دیے جو ان سے سوال کرنے آئے تھے، ان کے خاص شاگرد. کسی نے جبل سمجھا تو پہاڑوں میں نکل گیا مثلا. کسی نے جنون، جناب بہلول نے جنون سمجھا تو انہوں نے اپنی دیوانگی کی صورت اختیار کر لی. امام چاہتے تھے کہ دین باقی رہے، مکتب اہل بیت جو ہے وہ باقی رہے، صورت اس کی کوئی بھی ہو. اب اگر اب کوئی اس کا جو ہے یہ نہ سوچے کہ جناب یہ جو علموں پر، قبرستانوں میں نشہ آور چیزیں اشیاء استعمال کرنے والے لوگ جو ہے وہ نعرے مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ بھی کچھ ایسی بات ہوگی. نہیں، قیاس نہ کریں، تقابل نہ کریں. وہ حکم امام تھا، کیا یہ حکم امام ہے؟ نہیں عزیزان. آج آپ کا تعارف کیا بنتا جا رہا ہے؟ آپ کا تعارف فقہ جعفریہ سے ہے نا، تو فقہ جعفریہ کے تعارف میں آپ کو دنیا کس صورت میں دیکھے؟ اس صورت میں دیکھے کہ آپ کو بہترین عبادت گزار پائے، آپ کو بہترین امانت دار پائے، آپ کو بہترین ہمسایہ پائے. لوگ کہیں کہ یار یہ شیعہ اتنا بہترین کردار اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ہم نے تو بلا وجہ لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا. یہ کردار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ علم چوراہوں اور چوکوں پر بیٹھے ہوئے نشے کر رہے ہیں اور نعرے حیدری لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جناب ماشاءاللہ. لوگ کہہ رہے دیکھو یہ شیعہ ہیں علی کے، یہ شیعہ ہیں جعفر صادق کے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو. تو ہم اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو امام کے لیے بے حرمتی کا سبب بنے، گویا کہ بے حرمتی کرنے والا، بے حرمتی کا جو مرتکب ہو رہا ہے فقط وہ گنہگار نہیں ہے بلکہ وہ بھی گنہگار ہے جو اس کا سبب بن رہا ہے. اپنے جوانوں کو محفوظ کیجئے، نشے کی لت میں مبتلا کر کے لوگ ان سے اپنے مفادات پورے کرتے ہیں. عزاداری سے بڑھ کر کوئی ایسا کام ہے جو سیدہ کو راضی کرتا ہو؟ ہرگز نہیں. عزاداری سے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سید سلام اللہ علیہ کو راضی کرتا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد. یہ نوجوان جو آپ کا کل سرمایہ ہے ان کی حفاظت کیجئے. آپ کی مال و دولت، آپ کا کل سرمایہ کیا ہے؟ آپ کا گھر، گاڑی، پیسہ نہیں، آپ کی اولاد.
اگر نیکوکار چھوڑ کے جائیں گے تو باعث عذاب نہیں ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر اسی اولاد کو بد کردار چھوڑ کے جائیں گے تو باعث ثواب نہیں، باعث عذاب ہے۔ تو آپ کا کل سرمایہ کیا ہوا؟ آپ کی اولاد۔ لہذا اپنی اولاد کو گمراہ لوگوں کے حوالے نہ کیجیے، ایسے افراد کے حوالے نہ کیجیے جو ان کو نشے کی عادی بنا دیں اور ان سے اپنے مفادات حاصل کریں۔ عزیزان محترم، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے کچھ جوان جو ہے وہ اس بیماری میں صرف اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں مثلا، اور صد افسوس کہ اس کا تعلق عزاداری سے جوڑ دیتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ شراب کو حلال کر رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ شراب کے اوپر جو کہ حرام ہے اس پر امام حسین کا لیبل لگا کے اس کو حلال کر دیا جائے۔ وہ بدبخت نہیں کر سکا، ہم کر رہے ہیں۔ عزاداری کے نام پر جوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ عزیزان، یہ جوان ہمارا سرمایہ ہے، قوموں کی ترقی انہی جوانوں سے ہے۔ اگر آپ اپنے جوانوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر نہ قومیں باقی رہیں گی، نہ اخلاق نہ اقدار باقی رہیں گے۔ امام نے فرمایا، اس تاکید فرمائی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اپنے جوانوں کی حفاظت کیجیے، اپنی انجمنوں کی ذمہ داریاں ایسے افراد کو دیجیے جو عزادار بھی ہو، نماز گزار بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مثلاً وہ جوانوں کو کہے چلو بھائی نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چلو عزاداری کرو۔ نہیں عزیزان، وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں، اور وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں۔ لہذا جو ہمارے نوخان دوست احباب مومنین نوخانی کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اپنی انجمن کی ذمہ داریاں ایسے متدین لوگوں کو دیں کہ جو جوانوں کی تربیت کریں، ان کو آمادہ کریں کہ دیکھو جس طرح ہم ابھی عزاداری کر رہے ہیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی اسی طرح امام حسین کی عزاداری برپا کریں۔ ایسا نہیں محترم؟ ہمیں اپنے اندر ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے کہ ایسے افراد ہیں کہ جو اس طرح سے تربیت کریں اپنا ہمارے جوانوں کی کہ عزاداری کے لیے جائیں تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اگر ابھی امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہم اس بس کو، اس گاڑی کو یا اس سفر کو امام زمانہ کی طرف رخ موڑ دیں گے۔ ہمیں اس طرح سے عزاداری کرنی چاہیے۔ کیا ہمارے جو سالار عزاداری ہوتے ہیں کیا وہ ہم اس طرح کے افراد پاتے ہیں کہ جو عزاداری کا فلسفہ اور مقصد بتائیں جوانوں کو اور بولیں کہ تم امام زمانہ کے جوان ہو، تم عزاداری کرنے جا رہے ہو، عزاداری مذاق نہیں ہے، وضو کر کے آؤ پھر ماتمی دستے میں لگنا، وضو کر کے آؤ پھر یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس امر کو انجام دیا یعنی عزاداری، ائمہ علیہ السلام نے اس امر کو انجام دیا یعنی عزاداری۔ عزاداری یعنی کیا؟ مذاق ہے جو ہم ان پڑھ جاہل نشئی لوگوں کے حوالے کر دیں۔ حسینی جوان چاہیے، ایسا جوان چاہیے جو حسینی فکر رکھتا ہو، ایسا جوان چاہیے جو اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ میں عزاداری کر رہا ہوں اور امام آ جائیں تو میں امام کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ یہ جو رواج پیدا کیا جا رہا ہے کہ جناب پہلے نشہ کر لو اس کے بعد عزاداری، کیا اس حالت میں اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کیا امام کے سامنے جا سکیں گے؟ ہم انتظار کریں گے پہلے نشہ اتر جائے؟ جب تک نشہ اترے گا امام ایسا نہیں محترم۔ بہت دکھ اور تکلیف سے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں۔ جوانوں کا درد سمجھیے، ان کو ایسے ٹریٹ کیجئے جیسے آپ اپنی اولاد کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کو آپ کے حوالے کر رہی ہے، امانت ہے، امانت۔
یہ جوان امانت ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تو بہت سیو کر کے رکھتے ہیں، بیٹا اسکول جانا ہے ٹائم پہ، فلاں کرنا ہے، دھماکہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورا ان کے لیے ایک شیڈول بناتے ہیں۔ لیکن دوسروں کی اولادوں کے لیے کیا؟ دوسروں کی اولادوں کے لیے ہمارے دل میں وہی درد ہے جو اپنی اولاد کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ہمیں دوسروں کی اولادوں کا درد اپنے دل میں ویسا ہی محسوس کرنا چاہیے جیسے اپنی اولاد کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لہذا ایسا کوئی کام انجام نہیں دینا چاہیے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی بے حرمتی کا سبب بنے، توہین کا سبب بنے۔ خدا را یہ ہاتھ جوڑ کر ان افراد سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس بات پر فکر کریں کہ ہمیں اپنے جوانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو حسینی جوان ایسا بنانا ہے کہ اسے عادت ہو جائے جب بھی وضو کرے تو دو کام کرے، یا تو مسجد کی طرف جائے نماز پڑھنے کے لیے یا حلقے کی طرف جائے عزاداری کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، علم اٹھائے باوضو اٹھائے، شبیہ تابوت برآمد کرے باوضو کرے۔ عادت ڈالیے، اپنے جوانوں کی تربیت کیجیے، یہ ہمارے جوان ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا چھٹے امام فرماتے ہیں اس حوالے سے، اللہم صل علی امام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمارے لیے باعث ننگوار نہیں بننا چاہیے۔ تو امام کا زمانہ کس حال میں گزرا؟ تقیہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو محفوظ کیا، اور امام نے بھی اسی بات کی خواہش ظاہر کی جس طرح سے دیگر ائمہ علیہ السلام نے، کہ کاش کہ میں مہدی موعود کا زمانہ دیکھتا۔ تو اس سے جمعے میں نے ایک بات کی تھی کہ اصحاب کہف کے اعتبار سے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 7 افراد ہیں کہ جو امام زمانہ کے ناصرین مددگار، اور ایک روایت کے مطابق ان کے وزراء میں ہوں گے۔ یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ لہذا عزیزان محترم، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اور اس میں اہم ترین ذمہ داری اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی ہے۔ جب انسان، میں نے عرض کیا، قرآن میں جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کا تذکرہ آیا تو پھر قرآن نے یہی کہا کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ اتباع کی جائے، اور اتباع قدم پر قدم رکھنا، سیرت پر عمل کرنا، جیسا انہوں نے کہا یا کر کے دکھایا اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج کا جوان یہ سوچتا ہے کہ امام کیوں تشریف نہیں لا رہے، سوال کرتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو اس کا کیا جواب ہے؟ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ جو نفس اللہ ہے اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ نفس اللہ کا محافظ بننے کے لیے پہلے اپنے نفس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، ایسا نا؟ امام روز ہمیں یاد کر کے گریا کرتے ہیں، روز دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں۔ دعائے ندبہ کے جملے ہیں کہ مولا ہر مومن اور مومنہ آپ کو یاد کر کے آہ سرد بھرتے ہیں۔ تو ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو فقط اس حد تک کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ لی جائے یا صدقہ نکال لیا جائے؟ کیا ہم نے کبھی تڑپ کر، جس طرح انسان کسی گمشدہ شے کی تلاش کرتا ہے جو اس کے لیے قیمتی ہو، کیا ہم نے اسی تڑپ سے اپنے زمانے کے امام کو تلاش کرنا چاہا؟
اگر نہیں تو پھر کرنا چاہیے، کیونکہ امام کے لیے جو دعائے ندبہ کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں، یعنی دعا کے الفاظ ہیں کہ آپ بچھڑے ہوئے ضرور ہیں مگر ہرگز ہم سے جدا نہیں، علی ظاہر ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن کوئی موقع، کوئی محل، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوتی جب آپ مشکلات کو حل کرنے کے لیے آ جائیں۔ عزیزان محترم، لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ کس طرح آمادہ کریں؟ آمادگی کے طریقہ کار کیا ہے؟ آمادہ کریں، اپنے اندر جو ہے اخلاص پیدا کریں، مومنین کی مدد کیجئے، مومنین کی خدمت کیجئے، ایک دوسرے کے کام آئیے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان کو ادا کیجئے۔ ایسا ہو، کیا ہی بہتر ہے کہ ایسا ہو کہ ہم امام کو تلاش نہ کریں بلکہ امام خود ہی ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ کیا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہر دل کی آواز ہے کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں، پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، جو مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما، پالنے والے ہمیں مولا متقیان کی طرز پر زندگی جینے اور امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے زمانے کے امام کا دیدار ہمیں نصیب فرما، پالنے والے ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط، انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم، وبعد أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من بررة المتقين، محمد بن علي الجواد ولي المؤمن، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجب، وغلب القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه، المؤدي النبي ووارث علم الماضي من المسين الذي ببقاء بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبجوده ضبط الأرض والسماء، وبيملأ الله أرضا قسطا وعدلا، كما ملي ظلما وجورا، وعجل لنا
اللهم ذورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل تقویٰ ہیں. اہل تقویٰ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہیں. ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں ان کی اصل وجہ کوئی بھی ہو اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی برائی، کسی بھی برائی کی وجہ کوئی بھی ہو، ہم اس پر بات نہیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ اس کے سدباب کیا جیسے. فقط ایک کام کیجئے، جوانوں سے مخاطب ہوں، جھوٹ بولنے کی عادت اپنے اندر سے ختم کر دیجئے. صرف ایک کام، کچھ نہ کریں. کوئی دوسرا کام میں کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں آپ سے. صرف ایک کام کیجئے کہ جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کر دیجئے. عادت بنا لیجئے کہ اب میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب انسان اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لے گا تو وہ ہر گناہ کرتے ہوئے خوف زدہ ہو رہے گا کہ مثلاً اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، مجھے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اب اگر میں اپنا گناہ کسی کو بتاؤں تو گویا کہ اس کو اپنے اوپر گواہ بناؤں. بعض لوگ بڑی فخر و مباحت سے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، جوانوں سے مخاطب ہوں خصوصی طور پر کہ جناب ہم نے آج یہ کیا، وہ کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دوست ہے؟ دوست نہیں ہے. آپ اپنے اوپر اپنے گواہ بنا رہے ہیں، اپنے گناہ پر اپنے دوست کو گواہ بنا رہے ہیں. وہ خدا کہ جو یہ بیان فرماتا ہے دعاؤں میں، ماہ رمضان میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس کے ترجمے میں کیا ہے؟ وہ خدا وہ ہے کہ جو ستار العیوب ہے، گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والا، اور ایسا چھپانے والا ہے کہ بعض گناہ انسان جو انجام دے رہا ہوتا ہے یہ لطف پروردگار ہے کہ پروردگار کرامن اور کاتبین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. کیوں پردہ ڈال دیتا ہے؟ تاکہ یہ میرے اس بندے کے گناہوں کو نہ دیکھیں. دیکھیں گے تو لکھیں گے، ان کا کام ہی لکھنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. خدا کیا کرتا ہے؟ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا ستار العیوب ہے کہ وہ جن کو ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں گناہ اور نیکیاں لکھنی ہیں، وہ ان پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ اس سے پوشیدہ رہیں. کیوں؟ کیونکہ روز محشر میرے سوا کوئی گواہ نہ ہو. اگر میں ہوں، مجھے میرے علم میں ہوگا تو میں معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، معاف کروں گا. لیکن اگر گواہ سامنے کھڑے ہو گئے، چاہے انسانی صورت میں ہو، چاہے کرامن کاتبین کی صورت میں ہو، یا خود گناہ جو مجسم ہو کر آئیں گے اس صورت میں ہو، تو وہ گواہ بطور گواہ ہوں گے. تو بھرے مجمع میں اس محشر کے ازدحام میں کس طرح سے اس کو میں معافی دوں؟ کہ دوسرے کھڑے ہو کے طلبگار نہیں ہو جائیں گے پروردگار تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہم نے کیا کیا ہے. تو پروردگار کا یہ لطف ہے. تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے عیوب کو کسی پر ظاہر نہ کریں، کسی کو اپنے اوپر گواہ نہ بنائیں. تو بعض جو ہمارے جوان ہیں وہ اپنے دوستوں میں از راہ مزاح ہو یا یہ کہیں کہ جناب دوست ہیں، دوستوں سے ہر بات شیئر کی جاتی ہے. نہیں، دوستوں سے ہر بات شیئر نہیں کی جاتی. آج ایک بڑی عجیب بات جوانوں کے لیے کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. جس طرح عورتوں میں نامحرم ہوتی ہیں اسی طرح مردوں میں بھی نامحرم ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ عورتوں میں نامحرم یعنی جو عورت نامحرم ہے اس سے آپ کو اپنے بدن کو چھپانا ہے.
جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا نامحرم کوئی خاتون ہے تو وہ نامحرم مرد سے اپنے سر کے بال اور ہاتھ وغیرہ مثلا وہ چھپائے گی, ظاہر نہیں کرے گی. البتہ محرم اگر بھائی ہو تو مثلا بھائی کے سامنے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے, باپ ہو باپ کے سامنے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے مثلا. یہ حکم ہے نا نامحرم خاتون کا. اسی طرح نامحرم مرد بھی ہوتے ہیں جو اسرار کو اسرار نہیں رہنے دیتے, جو راز کو راز نہیں رہنے دیتے. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے اپنے عیب بیان کیا اس نے اپنے آپ کو کیا کیا, برہنہ کیا گویا کہ, یعنی اپنی برائی اس کے سامنے ظاہر کی. ایسا نہیں ہوتا. کسی نے اگر اپنی برائی کسی کے سامنے بیان کی گویا اس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا. بھائی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ دوست ہو یا دوست نہ ہو, کوئی بھی ہو تو ایک عادت بنا لیجئے, جھوٹ کی عادت کو ختم کیجئے تاکہ انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے. روایت میں یہی ہے تمام گناہوں کو ایک کسی جگہ بند کر دیا جائے تو اس کی چابی کیا ہے, یہ جھوٹ ہے. ٹھیک, تو لہٰذا انسان جھوٹ بولے گا تو سارے گناہ کرتا چلا جائے گا, جھوٹ بولنے کی عادت ختم کر دے گا تو پھر گناہوں کو ختم کرتا چلا جائے گا. یہ بڑا بنیادی فرق ہے. عزیزان محترم, اپنے بچوں کو عادت ڈالیے, جب بچے چھوٹے ہوں نا جب سے عادت ڈالیں. اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے یا آپ سے کچھ چھپاتا ہے تو اس میں اطمینان پیدا کیجیے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولو, بات صحیح ہے, اچھی ہے, بری ہے, تکلیف دہ ہے یا خوش کر دینے والی ہے, جھوٹ نہ بولو. بچیوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, جب باپ کے پاس آتی ہیں تو سارے دن کا احوال بیان کرتی ہیں, بابا آج ہم نے یہ کیا, آج ہم نے یہ کیا. اگر بچیوں کو خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں, اگر اس بات کی عادت پڑ جائے, کیونکہ ان کے کاندھوں پر ایک نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لہذا بچیوں پہ خصوصی طور پر ہمیں تربیتی حوالے سے کام کرنا چاہیے. بچے اور بچیاں دونوں, بچیوں پر خصوصی طور پر, کہ بچیاں جب گھر آتی ہیں سارے احوال بیان کرتی ہیں. اگر بچی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی تو جھوٹی باتیں کرے گی, اور اگر سچ بولنے کی عادت ہوگی تو سچی باتیں کرے گی. عزیزان محترم, تربیت ایسے کریں کہ جیسے امام حسین نے سکینہ کی تھی. امام کا جملہ ہے کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو. عجیب بات ہے کہ جب بچی دیکھتی ہے کہ بابا مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہتی ہے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. امام حسین کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام زین سے زمین پر اترے, زمین پر دراز ہو گئے, اپنے سینے پر اپنی بچی کو لٹایا اور عجیب کہا بات کہی, میری بیٹی سکینہ اپنی ماں کے سینے پر سونے کی عادت ڈال. یہ جملہ سننا تھا. بچی نے بابا کی ریش مبارک میں ہاتھ لگایا اور عجیب سوال کر بیٹھی, بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں نماز شب میں مانگا ہے. بابا کا جسے نماز شب میں مانگتے ہیں اسے خاک پر چھوڑنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ بچی کہ جب بابا کو یاد کرتی تھی شمر ملعون بالوں سے پکڑتا تھا, تماچا مارتا تھا. آپ نے سن لیا نا, ایک دفعہ سنا, تکلیف ہوئی, لیکن یہ تکلیف سکینہ کو بار بار ہوئی کیونکہ بچے عادت سے مجبور ہوتے ہیں. بچی باپ کو یاد کرتی تھی, سمر بڑھ کے تماچے لگاتا تھا, جس پر امام زمانہ کو زیارت ناہیہ میں یہ کہنا پڑا میرا سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے ان بلند آوازوں کا بہترین اجر و ثواب ان کے اور ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما.
پالنے والے ہماری عبادتوں کو اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں رب کائنات ہمارے گناہوں کو ہمارے مرحومین کے گناہوں کو برلہ معاف فرما. مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کی ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.